نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے ہمارے 3 سوال ہیں رسالت کے بارے میں۔ سوال نمبر 1 ہے کہ مشہور پیغمبروں کے نام بتائیں، یعنی بہت سے ایسے پیغمبر ہیں، بہت سے پیغمبر آئے جن کی گنتی ہمیں معلوم نہیں ہے۔ بے حد و حساب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی توحید کے پیغام کے لیے پیغمبر بھیجے، لیکن کچھ پیغمبروں کے نام بتائیں آپ۔ تو جواب اس کا یہ ہے کہ مشہور پیغمبروں کے نام ہیں حضرت آدم علیہ السلام، حضرت شیش علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف، حضرت داؤد، حضرت سلیمان، حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، حضرت زکریا، حضرت یحییٰ، حضرت الیاس، حضرت یونس، حضرت لوط، حضرت صالح، حضرت ہود، حضرت شعیب، حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں، وہ آخر میں آئے، تو یہ نام بائے آرڈر آپ کو بتائے گئے ہیں۔ سوال نمبر 2 ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرب کے کس خاندان میں سے ہیں؟ جواب اس کا یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاندان قریش میں سے ہیں۔ عرب کے تمام خاندانوں میں خاندان قریش کی عزت اور مرتبہ زیادہ تھا۔ خاندان قریش کے لوگ عرب کے دوسرے خاندانوں کے سردار مانے جاتے تھے۔ پھر خاندان قریش کی ایک شاخ یعنی ایک چین بنی ہاشم تھی جو قریش کی دوسری شاخوں سے زیادہ عزت رکھتی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی شاخ یعنی بنی ہاشم میں سے تھے۔ اسی وجہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاشمی بھی کہا جاتا ہے۔ لاسٹ اینڈ تھرڈ کویسچن ہے کہ ہاشم کون تھے جن کی اولاد بنی ہاشم کہلاتی ہے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردادا کا نام ہاشم ہے۔ آپ کے نسب کا سلسلہ اس طرح ہے: محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی لڑی میں سے یہ عبد مناف تھا، پھر ان کے بیٹے ہاشم تھے، پھر ان کا بیٹا عبد المطلب تھے، پھر ان کے بیٹے عبداللہ تھے، تو عبداللہ کے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی بے حد و حساب خوبیوں کی وجہ سے، معصومیت کی وجہ سے، ایمانداری، رحم دلی، نرم دلی، بہت سی خوبیوں کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو پیغمبر بنایا اور وہ آخری نبی تھے۔ ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، قیامت تک وہی نبی رہیں گے، وہی رسول رہیں گے اور انہی کی اتباع کی جائے گی۔ وہ صرف ایک قوم کے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے نبی بن کر مبعوث ہوئے، اور کلمہ توحید میں یہی گواہی ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ایپیسوڈ میں 3 اور سوالوں کے ساتھ ہم ملیں گے۔ آپ اپنا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ بنت حسن کو تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔